السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تختی نمبر 1 مفردات یعنی الگ الگ تختی۔ یہ تختی اس تختی کی بنیاد، پورے قرآن کریم کی بنیاد اس تختی پر ہے۔ یہ تختی جتنی مضبوط ہوگی انشاءاللہ ہمارے قرآن کے الفاظ و ادائیگی درست ہوگی۔ مفردات جمع ہے مفرد کی، اس میں کل 29 حرف ہیں۔ یہ پوری قرآن کی بنیاد ہے۔ اگر یہ حرف ہمارے درست ہوں گے، مکمل درست ہوں گے، تو ہمارا قرآن درست ہوگا۔ اگر اس میں ہماری کمزوری رہے گی، یعنی با تا ہم سے صحیح ادا نہیں ہو رہا یا قو صحیح ادا نہیں ہو رہا، تو پورا قرآن میں ہمارا مسئلہ ہوگا۔ جہاں جہاں قو آئے گا قرآن ہم سے وہاں پہ ادائیگی میں ہم سے غلطی ہوگی۔ قوف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو وہ کاف بن جائے گی ہماری ادائیگی۔ تو یہ تختی بالکل بنیادی تختیوں میں سے ایک تختی ہے، سب سے بنیادی تختی ہے۔ اس تختی کا درست ہونا، مخرج و صفات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس تختی میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ تختی کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ مخرج صفات کو آسان فہم لفظوں میں آسان طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ اس میں آسان ہر عام آدمی بھی سمجھ سکے اور چھوٹے بچے بھی آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس چیز میں تختی میں خیال رکھنا ہے کہ جہاں اس میں الف اور با تا جو لکھا ہوا ہوتا ہے یا جیم لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں الفاظ آئیں گے تو اس میں چھوٹا سے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ الف کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا الف زبر حمزہ زبر آ لام فا زی لیف جیسے لکھا ہوا ہے الف، تو اس پہ بھی غور کریں، میں اس سے بھی سمجھاؤں گا، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح با لکھا ہوا ہوتا ہے تو با کے اوپر با الف لکھا ہوا ہے، تا لکھا ہے تو تا کے اوپر چھوٹا سا تا الف لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جیم جو بڑا سا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر چھوٹا سا جیم یا میم لکھا ہوا ہے۔ اس چیز کو بھی غور رکھیں گے، دیکھ کے وہ کریں گے، میں انشاءاللہ نشاندہی کروں گا، تو اس میں ادائیگی میں آسانی ہوگی، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا لفظ الف، الف، اس کی ادائیگی میں سب سے پہلے آتا ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ رہا ہے، اور حمزہ واضح ہو اور اس پر زبر بھی واضح ہے، واضح ہونا چاہیے، اور لام فا زیر لیف، لام کے نیچے زیر ہے، زیر اچھی طرح باریک ہو۔ ہمارے یہاں اکثر عموماً غلطی یہ ہوتی ہے الف الف پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ الف ہم پڑھیں گے تو اس میں دو غلطی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ حمزہ کی آواز بھی صحیح واضح نہیں ہو رہی، اور حمزہ پر جو زبر ہے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا اس پر زبر لکھا ہوا ہے، الف کے اوپر جو چھوٹا سا وہ الف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر زبر ہے، نہ اس پہ زبر واضح ہوگی نہ پھر حمزہ واضح ہوگا۔ تو الف اگر ہم پڑھیں الف الف، تو صرف الف پڑھتے ہیں تو زیر بھی واضح نہیں ہو رہی، وہ زیر بھی مجہول ہو جائے گی پھر۔ تو یہ ہے کہ حمزہ بھی واضح ہو، حمزہ پہ زبر بھی واضح ہو، وہ کس طرح ہوگی الف الف، اور لام فا زیر لیف اچھی طرح باریک ہو، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ لیف کھینچے نہیں۔ اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اس کو صحیح کرنے جاتے ہیں کہ حمزہ کی آواز صحیح ہو، الف الف کرنے جاتے ہیں، تو بعض دفعہ اس کو صحیح کرنے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آ کھینچے نہیں، کیونکہ کھڑا زبر نہیں ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بس زبر کو واضح کرنا ہے۔ کہ بعض دفعہ ہم اس کو صحیح کرنے کے چکر میں بعض دفعہ الف الف تو آ کھینچے نہیں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ الف الف یہ غلط ہے، اور لیف کھینچے نہیں، ہلکا سا معمولی سے زیر باریکی کی طرف جائے، اور فا کی آواز واضح ہو، اس میں الف الف جیسا نہ ہو، الف الف اس طرح ہونا چاہیے درست۔ دوسرا حرف با، اس کی ادائیگی سن لیں، با با، اس کو خود جماؤں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ بھی نہ ہو، لیکن ہونٹ آپس میں اپنی جگہ پہ رہیں ہونٹ، اور یہ تری والے حصے سے ادا، دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے با ادا ہوتا ہے، یعنی اس کو میں ہونٹ کو اندر کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، ہونٹ کو اپنی جگہ ہی رکھیں گے، اور جماؤ ہو اس میں، جیسے کہ ایک ہم اس طرح پڑھتے ہیں با با، اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے، اس کی صحیح با با اس طرح نہیں، اس طرح با با با، پورا جمع ہو، اور با کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ الف لکھا ہوا ہے، با کے اوپر چھوٹا سا آپ دیکھے ہوں گے، چھوٹا سا لکھا ہے با الف،
یہ تقریباً کل 12 الفاظ اس طرح کے آئیں گے، با الف تا کے اوپر پہ لکھا ہوا ہوگا، تو ان الفاظ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں۔ اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے جتنے بھی ایک الف کی مقدار آگے آئیں گے، با تا سا، یہ جتنے بھی الفاظ وغیرہ آ رہے ہیں اس چیز میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ایک الف کی مقدار ہی ہو، یا ایک الف کی مقدار سے کم بھی نہ ہو، جیسے با یہ ایک الف کی مقدار سے کم ہو رہا ہے، تا ایک الف کی مقدار سے کم ہو رہا ہے، یا اس طرح بھی نہیں ہو کہ زیادہ کھینچ رہا ہے، با یا زیادہ کھینچ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک الف کی مقدار ہو، ایک چیز یہ۔ اور دوسری ممکنہ غلطی اس میں یہ بھی ہوتی ہے با میں کہ با کو جب ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں جھٹکا پیدا نہ ہو، آواز کو کھولیں گے۔ اگر ہم اس کو بالکل روک دیں گے، جیسے با، آواز کو ہوا میں ہی چھوڑنا ہے، اگر ہم اس کو روک دیں گے تو جھٹکا پیدا ہو جائے گا، با با، یہ جھٹکا آ رہا ہے تو یہ غلط ہے، تو جھٹکا نہیں آنا ہے، جھٹکا آئے گا تو حمزہ کی آواز پیدا ہوگی تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا با جو ہم چھوڑیں وہ ہوا میں ہی چھوڑیں، با اس طرح۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ با کی بعض دفعہ اس میں ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہا کی آواز بھی پیدا ہو جاتی ہے با کی، با با، یہ بھی غلط ہے کیونکہ با الف اور آخر میں ہا کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، بس اوقات یہ بھی غلطی ہوتی ہے، ممکنہ غلطی۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ جو ممکنہ غلطی ہوتی ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کی جائے اور صحیح کی طرف تھوڑی رہنمائی کر دی جائے، جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے کہ با اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور کھل کے پڑھیں، ناک میں آواز نہ جائے۔ جو جتنے بھی الفاظ ہیں ابھی آئیں گے اس میں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ناک میں ہماری آواز نہ جائے کسی اس میں، باقی جس میں تھوڑی بہت جائے گی اس کی طرف نشاندہی کر دیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناک میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تختی کے الفاظ وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں کہ وہ ناک میں آواز جاری نہیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ناک کو پکڑ لیں، ناک کے نرم حصے کی طرف سے ہم ناک کو پکڑ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ حصے میں آپ کو پڑھتے ہوئے ناک میں آواز بند ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہماری ناک میں آواز جا رہی، اگر آواز ہماری ناک میں بند نہیں ہو رہی، محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہمارے ناک میں آواز نہیں جا رہی۔ یہ ہو گئے با۔ اگلا لفظ سن لیں، تا 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 ادا ہوتا ہے زبان کی نوک، زبان کی جو نوک ہے اور اوپر سامنے کے دو دانتوں کی جڑ، اس سے تا ادا ہوتی ہے۔ ایک بار دوبارہ سن لیں، زبان کی نوک اور اوپر سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے۔ اس میں بھی چیز کا خیال رکھیں کہ جماؤ ہو، تا تا اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے۔ زبان کی نوک اچھی طرح پیچھے کی دو دانتوں کو اچھی طرح جمائیں، پھر اس کو ادا کریں، آواز کو کھول کے پڑھیں ناک میں، اسی چیز کا خیال رکھنا، باقی جو جھٹکا نہ آئے اور ہا کی آواز پیدا نہ ہو، جس طرح بعد میں نے آپ کو بتایا کہ زبان کی نوک اوپر سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے لے گا، جماؤ ہو لفظ میں، تا تا اس طرح۔ اگلا لفظ سن لیں، ہا ہا، اس کا مخرج سن لیں، اس کا مخرج یہ ہے زبان کی نوک اور اوپر سامنے والے دو دانتوں کا کنارہ، زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانتوں کا کنارہ، اس سے شا ادا ہوتے ہیں۔ اس تختی میں تقریباً 3 نرمی سے ادا ہونے والے لفظ آتے ہیں، اس میں سے ایک لفظ شا ہے۔ اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دیکھیں پہلے یہ سمجھ رہے ہیں، زبان کی نوک، سامنے والے دو دانت، مطلب دو دانتوں کے بیچ میں آئیں گے اس طرح کہ وہ تھوڑی پیچھے کی طرف رہیں، بالکل زبان باہر کو نہ نکلیں، یہ غلط ہے کہ زبان کی جو نوک ہوگی وہ باہر کی طرف نہ ہے، اندر کی طرف ہی رہو، زبان باہر نظر نہ آئے، اور بیچ میں نہیں، تھوڑی سی پیچھے کی طرف، زبان کے اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کا کنارہ جو ہے، جو پیچھے کی طرف جو کنارہ ہے اس کی طرف لگے گی۔ اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے سامنے کہ سیٹی بالکل نہ ہو، سا سا یہ غلط ہے، سیٹی بالکل بھی نہ ہو۔ سامنے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اکثر اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس میں سیٹی پیدا ہوتی ہے، اگر ہم سے سیٹی پیدا ہوگی تو تھوڑی سی سین سے مشابہت آواز نکلے گی، تو اس چیز میں خیال رکھنا ہے کہ اس میں سیٹی بالکل نہ ہو، نرمی سے ادا ہو، اور باقی وہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو میں نے با اور تا میں بتایا۔ سا سا،
اور اگلے لفظ سن لیں جی، اگلے لفظ سن لیں جیم، اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جی جی اچھی طرح باریک ہو، جی جیم یہ نہ ہو، کیونکہ کو جیم کے نیچے جیم یا زیر جی اچھی طرح باریکی کی طرف ہو، زیر آتی ہے اس میں اور کھینچے، تقریباً جیم کے اوپر آپ دیکھیں گے چھوٹا جیم یا میم اور اس پہ مت لکھا ہوا ہے، اس کو تقریباً 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، اور جی اچھی طرح باریک ہو، اور میم کے آخر میں غنہ آنی ہوگا، اور اس میں ناک میں آواز نہ ہے، جی جیم جیم اس طرح نہ ہو، مطلب اگر جیم کریں گے آخر میں جی یا کے بعد فوراً اگر ناک میں آواز جائے گی تو اس میں نون پیدا ہوگا، اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نون کی آمیزش نہ ہو، اس میں ایک اور غلطی یہ ہو جاتی ہے بسا اوقات کہ جیم کو کھیدتے ہوئے کہ اس پہ نون کے میم یا اور میم کے بیچ میں نون کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے آگے بیچ میں نون کی ہلکی سی آواز پیدا نہ ہو، جیسے کہ یہ جیم، یہ غلط ہے، درست دوبارہ سن لیں کس طرح پڑھیں گے جیم جیم